With the name of Allah Almighty. Equity. Question 2. Equitable doctrines. Equity کے حوالے سے پرنسپلز کون سے ہیں؟ اصول. یوزلی کویشچن اس طرح سے آتا ہے، رائٹ اینی آف دا فالوئنگ، رائٹ اے نوٹ اینی آف دا فالوئنگ. 2 ٹاپکس پر نوٹ لکھنا ہوتا ہے. آج جس ٹاپک پر ہم ڈسکس کریں گے وہ ٹاپکس ہیں اسپیسیفک پرفارمنس اینڈ سیٹسفیکیشن، ریڈیمپشن، الیکشن، ٹیکنگ، کنسالیڈیشن، کنورشن، ڈسکریشن، مارشلنگ، فورفیچر، ڈاکٹرائن آف پرائرٹی، ڈاکٹرائن آف نوٹس، سیٹ آف the basic roots of equity, growth of equity, consolidation of mortgage. These all are the topics, and there is the single answer of all these topics. For complete answer and notes you can contact me 0333 4655 305. This is my WhatsApp. Answer. Specific performance. Specific performance is an actual performance of a contract. ایک کنٹریکٹ لکھا گیا 2 لوگوں کے درمیان میں، اگر آپ مجھے 10 لاکھ دیں گے تو میں یہ مکان آپ کو دیتا ہوں. یہ ایک کنٹریکٹ ہے. تو اس کنٹریکٹ کی پرفارمنس، یہ اوریجنل پرفارمنس، اسے اسپیسیفک پرفارمنس کہتے ہیں. ڈسکریشنری ریمیڈی ہے. اسپیسیفک پرفارمنس آپ اپنی مرضی سے جا کر لے سکتے ہیں. ضروری کیا ہے اس کے لیے؟ ایسینشلس. وین دیر از اے کنٹریکٹ ہونا چاہیے. نتھنگ از اگینسٹ دا انفورسمنٹ آف سچ کنٹریکٹ. اس کنٹریکٹ کے پورا ہونے کے خلاف کوئی اور کنٹریکٹ آپ نے نہ کیا ہوا ہو. اس کنٹریکٹ کے آڑے آپ کا کوئی اور کیا ہوا کنٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے. The act to be done is in the performance of a trust. اکثر اوقات اس کی پرفارمنس ٹرسٹ میں ہوتی ہے. When no standard for determining damage. خاص طور پر جب آپ کو ہونے والے نقصان کا کوئی اور راستہ نہیں ہوتا تو پھر آپ اسپیسیفک پرفارمنس کا آپشن لیتے ہیں. When financial compensation would not afford adequate relief. جب صرف روپیہ پیسہ آپ کو ریلیف نہیں دے سکتا، آپ کا ڈیمیج میٹ نہیں کرتا. When court deems specific performance fit. جب کورٹ یہ سمجھے کہ ہاں یہاں پر اسپیسیفک پرفارمنس ہونی چاہیے تب. تو اسپیسیفک پرفارمنس کے لیے آپ ذہن میں رکھیں گے ایکچوئل پرفارمنس آف کنٹریکٹ ہونا چاہیے. اس کنٹریکٹ کے اگینسٹ کوئی اور کنٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ معاملہ ٹرسٹ کا ہو سکتا ہے، یا جب ڈیمیج آپ کا پورا نہ ہو رہا ہو، یا صرف روپیے پیسے سے آپ کا ڈیمیج میٹ نہ ہو رہا ہو، آپ کا مداوع پورا نہ ہوتا، کمپنسیشن نہ ہوتی ہو، یا کورٹ سمجھے کہ اسپیسیفک پرفارمنس ہونی چاہیے. یہ ڈسکریشنری ہے، یہ کورٹ کے حکم سے ہوتا ہے اور یہ آپشنل بھی ہے. اسپیسیفک پرفارمنس اپنے نام سے پتہ چلتا ہے، مخصوص طریقے سے مخصوص کام کو پرفارم کروانا. نیکسٹ ٹاپک، سیٹسفیکیشن. Satisfaction. By which the donation of a thing is taken as extinguishing some prior claim of donee. جس کو پراپرٹی میں کوئی حصہ ملنا ہے، ڈونی کا
پراپرٹی میں حصہ لینے کے بعد جو کلیم ہے وہ ختم ہو جائے. کہتے ہیں سیٹسفیکیشن ڈونیشن کس چیز کے لینے سے اس کا کوئی پہلے سے کلیم ختم ہو جائے. دیر از انٹینشن آف دا ڈونر. ہاں، اس میں ڈونر کی انٹینشن بھی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے کلیم کو ختم کرنا چاہتا ہے. ایپلیکیشنز کہاں پر یہ اپلائی ہوتا ہے رول، یہ پرنسپل؟ سیٹسفیکیشن آف ڈیٹس بائی لیگیسیز. جب آپ کا قرض آپ کو لیگیسی ملنے سے ختم ہو جائے. سیٹسفیکیشن آف لیگیسیز بائی پورشنز اینڈ ایڈوانسمنٹس بیفور ڈیتھ. آپ کو لیگیسی میں وراثت میں حصہ ملنا تھا، لیکن شخص نے مرنے سے پہلے آپ کے نام کا حصہ آپ کو پہلے دے دیا. یہ بھی سیٹسفیکیشن ہے. سیٹسفیکیشن آف پورشن بائی لیگیسیز. وراثت میں حصہ ملنے سے آپ کا کوئی سیٹسفیکیشن ہو جائے کسی ڈیٹ کی، کسی قرض کے کچھ پورشن کی. جیسے کہ اکثر ہوتا ہے لوگ ول میں لکھتے ہیں غلطی سے یا انٹینشن ہوتی ہے کہ میرا تیسرا مکان میرے چھوٹے بیٹے کو ملنا چاہیے، اور پھر بعد میں ایسا ہوتا ہے بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو شادی پر اسے پہلے سے ہی گفٹ کر دیا جاتا ہے، تو چیز اس کے پاس پہلے سے پہنچ گئی، تو پھر ڈونی کی سیٹسفیکیشن ہو گئی. یاد رکھیں گے سیٹسفیکیشن کو کہ کوئی شخص ول میں کوئی مکان کسی کے نام کرتا ہے اور موت سے پہلے اگر دے جاتا ہے اسے، تو اس کا مطلب ہے اس ول کی سیٹسفیکیشن ہو گئی. نیکسٹ ٹاپک از ریڈیمپشن. دس رائٹ از بیسڈ اپان دا ایکویٹیبل پرنسپل دیٹ آف بارور، کہ قرض لینے والا یا قرض لینے والے کا کوئی وارث ہے یا اس کا پرسنل ریپریزنٹیٹیو یا اسائنی جس کو وہ اسائن کرے، ہیز این اپرچونیٹی ٹو کیپ ہز پراپرٹی. اس کے پاس یہ اپرچونیٹی ہوتی ہے ریڈیمپشن کے ذریعے کہ وہ پراپرٹی اپنے پاس رکھے. ایون ہی ہیز فیل ٹو میک دا پیمنٹس آن دا موگیج. گو کہ اس نے اپنا مکان بینک کے پاس رکھوایا تھا اور موگیج کی پیمنٹ نہیں کی. جب آپ نے مکان گروی رکھوایا اور آپ نے بینک کو پیمنٹ شارٹ کی، تو پھر بینک آپ کی جائیداد ضبط کر سکتا ہے. لیکن ریڈیمپشن کا رول آپ کو یہ فیور دیتا ہے کہ پھر بھی مالک آپ ہی کنسیڈر ہوں گے، کیونکہ آپ کلیم کرتے ہیں جناب مکان میں نے سیکیورٹی کے طور پر لکھوایا تھا. سنس دا پراپرٹی از ٹو بی سولڈ، گو کہ پراپرٹی بکنے جا رہی ہے. ان فورکلوجر پروسیڈنگس، ضبطگی کا ضبط کرنے کا عمل بھی جاری ہے. بیکاز اٹ واز سیکیورٹی ناٹ اونرشپ، کیونکہ آپ نے مکان سیکیورٹی کے طور پر رکھوایا تھا، نہ کہ بینک کو اونرشپ دی تھی. تو اس کو اپلائی آپ نے جلد از جلد کرنا ہے. ڈیلے ہو گیا تو پھر یہ رائٹ ویک ہو جاتا ہے. ریڈیمپشن. الیکشن کا مطلب ہے سلیکشن، کہ آپ ایک چیز اپنی چھوڑ دیں اور دوسری آپ لے لیں. ایک رائٹ چھوڑ دیں دوسرا لے لیں. اگر آپ کو وراثت میں تھوڑی پراپرٹی آ رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں مجھے زیادہ ملنی چاہیے تھی، تو آپ اپنی وراثت والی پراپرٹی کا رائٹ چھوڑ دیں، اور کوئی اور راستہ آپ کے پاس ہے پراپرٹی لینے کا تو وہاں سے جا کے زیادہ پراپرٹی لے لیں. تو ایک رائٹ چھوڑیں دوسرا رائٹ لیں. اسے کہتے ہیں الیکشن. الیکشن از اے ریمیڈی فار اسپاؤزز. بچوں کے لیے یہ ایک ریمیڈی ہے. who have been disinherited in a will، جو ول کے اندر ڈس انہیریٹڈ ہو جاتے ہیں،
بے دخل وراثت سے کر دیے جاتے ہیں، اور who are dissatisfied with their inheritance، یا جو بچے اپنی وراثت سے سیٹسفائی نہیں ہوتے. if intestate، اگر وداؤٹ ول شیئر از گریٹر، اگر کسی اور طریقے سے ول کے بغیر آپ کا شیئر زیادہ بنتا ہے، ویو انہیریٹنس انڈر ول، تو پھر آپ انہیریٹنس کو ول کو ویو کر دیں انہیریٹنس کے ذریعے، اور فائل الیکشن ان کورٹ میں آپ الیکشن کی اپلیکیشن دیں. ول کے ذریعے آپ کو پیسے تھوڑے ملتے ہیں، انہیریٹنس کے ذریعے زیادہ ملتے ہیں، تو آپ انہیریٹنس کے انڈر ول کو ویو کر دیں، انہیریٹنس سے جا کے پیسے لے لیں. ٹھکنگ کا مطلب ہوتا ہے اسٹیپل کرنا، اٹیچ کرنا، پن اپ کرنا. پراپرٹی ایک ہے، اسے دو بینکس کے پاس موگیج کرایا گیا ہے. اب یہاں پر ٹاکنگ کا کیا معاملہ ہے؟ ٹیکنگ از اے لیگل کنسیپٹ آف پرائورٹیز. یہ پرائورٹی کا کنسیپٹ ہے کہ کس بینک کو، دو بینک اگر ایک ہی پراپرٹی کے اوپر موگیج پیسہ ایڈوانس دے بیٹھے ہیں تو کون اپنے پیسے اس پراپرٹی سے پہلے حاصل کرے گا. پرائورٹیز بٹوین ٹو اور مور سیکیورٹی انٹرسٹس. سیکیورٹی انٹرسٹ کا مطلب ہے بینک اے اینڈ بینک بی اور دا سیم ایسٹ، چیز ایک ہی ہے، پراپرٹی ایک ہے. بائی موگیج اوور سیم پراپرٹی، موگیج ہوئی سیم پراپرٹی کسی شخص کی. دیکھیے ذرا ٹیکنیکل چیز، بینک اے لینڈز دا فرسٹ ایڈوانس ٹو دا بارور. بینک اے نے 1,00,000 روپیہ بارور کو دے دیا. دین بینک بی لینڈز منی ٹو دا بارور، پھر بینک بی کے پاس گیا وہ بارور اور وہاں سے بھی اس نے 1,00,000 روپے کا لون اٹھا لیا. آفٹر دس دا بینک اے لینڈز اے سیکنڈ ایڈوانس ٹو دا بارور. اس کے بعد پھر وہ بینک اے کے پاس ہے اور وہاں سے اس نے سیکنڈ ایڈوانس اٹھایا. اب جب سیکنڈ ایڈوانس دینے لگا تھا بینک اے، تو بینک اے کو پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی کسی اور بینک نے اس کو پیسے تو نہیں دیے ہوئے. بینک اے ہیز اے پرائورٹی. اب بندہ ہو گیا دیوالیہ اور پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، اور بینک اے کلیم کرتا ہے کہ اس پراپرٹی سے میں پیسے لوں. اب بینک اے ہیز اے فرسٹ پرائورٹی ٹو کلیم اگینسٹ دا پراپرٹی فار فرسٹ ایڈوانس. اپنے پہلے ایڈوانس کو پراپرٹی میں سے حاصل کرنے کے لیے بینک اے پر پرائورٹی ہے. بینک اے پرائورٹی رکھتا ہے، سب سے پہلے وہ پیسے اپنے نکالے گا پراپرٹی میں سے. بٹ بینک اے ان کیس آف سیکنڈ ایڈوانس، لیکن کیونکہ بینک اے نے سیکنڈ ایڈوانس بینک بی کے دیے ہوئے ایڈوانس کے بعد دیا تھا، تو سیکنڈ ایڈوانس کے معاملے میں ول بی پرائورٹی بینک کے پرائورٹی پر ہو سکتا ہے ٹو بینک بی کے حوالے سے. اف بینک اے واز پرمیٹڈ، اگر بینک اے کو پرمٹ کیا ہے بینک بی نے ٹو ٹیک دا سیکنڈ ایڈوانس، کہ تم دے دو سیکنڈ ایڈوانس ود فرسٹ، پہلے کے ساتھ. ادروائز بینک بی از ایٹ پرائورٹی، وگرنہ بینک بی پرائورٹی پر ہے. پہلا ایڈوانس لیا، پھر بینک بی سے ایڈوانس لیا جا کر. اب پہلا ایڈوانس لینے کے لیے تو بینک اے کو پرائورٹی ہے، سیکنڈ ایڈوانس لینے کے لیے اس وقت پرائورٹی حاصل ہوگی اگر اس نے بینک بی سے پرمیشن لی تھی کہ میں اسے اگلا ایڈوانس لے لوں، دے دوں، کہیں بعد میں تم کلیم تو نہیں کرو گے. یہ ایشو ہے، پرائورٹی کی بات ہے یہاں پر. کنسولیڈیشن اور
کنسولیڈیشن آف موگیج. کنسولیڈیشن کا مطلب ہے کمبائن. کمبائن کا مطلب ہے کیسز کو کمبائن کر کے ایک ہی کیس کرنا. اسٹے آف پروسیڈنگز ان آل دوز کیسز بٹ ون. تمام کیسز پر آپ آبجیکٹ اسٹے لگا دیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں, بس ایک کیس چلاتے ہیں. when a number of actions are brought on the same policy, جب بہت سارے ایکشنز کو ایک پالیسی پر لے کر آ جائیں تو اسے کنسولیڈیشن کہتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جج کہتا ہے باقی تمام کیسز پر کوئی بھی شنید نہیں ہوگی, کوئی بحث نہیں ہوگی, سب پر سٹے, پہلے یہ ایک میجر کیس اس کو سالو کرو. پرپس کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ٹو ریسٹرین دا پلینٹف فرام پروسیڈنگ ٹو ٹریل ان مور دین ون. پلینٹف کو روکا جاتا ہے کہ وہ بہت سارے کیس نہ کر دے ڈیفینڈنٹ پر, کہیں وہ کچہری کے چکر لگاتا پھرے اور ایک کیس دوسرے کیس کے اندر روٹڈ ہو جائے اور فیصلہ ہی نہ ہو پائے. ڈیفینڈنٹ شیل ناٹ فائل اینی بل آف انیکویٹی, کہ ڈیفینڈنٹ بھی جا کر انیکویٹی کا بل, انیکویٹی کا کیس نہ کر دے کہ جناب میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ایکویٹی کا میرے ساتھ ایکویلٹی نہیں ہو رہی. دوسری ٹو سیو کاسٹس, پیسے کی بچت کے لیے بھی 4-4 5 وکیل کیے ہوئے ہوں آپ نے. ٹو سیٹل دا میٹرز آف موگیج, موگیج کے میٹر کو بھی سیٹل کیا جاتا ہے. کنورشن کا مطلب ہے تبدیل ہو جانا. تبدیل کا مطلب ہے پیسہ زمین میں تبدیل ہو جائے اور زمین پیسے میں تبدیل ہو جائے. مسٹر رام نے مسٹر صادق سے 5 مرلے کا مکان لینے کا کنٹریکٹ کر لیا اور قسطوں میں پیسے دینے ہیں, اور اب 2 ماہ کے بعد فائنل قسط دے دینی ہے, اور 2 ماہ کے بعد مسٹر صادق نے اسے پوزیشن دے دینی ہے. مسٹر صادق نے اپنے مکان کے ساتھ ایک گڑھا کھود دیا ہے جس میں پانی آ کر ٹھہر گیا ہے. اب یہ سوال ہے کہ کیا مسٹر رام جا کر مسٹر صادق کو کلیم کر سکتا ہے بھائی یہ گڑھا نہیں ہونا چاہیے, آپ نے مکان کو نقصان کیوں پہنچایا ہے؟ یس, اب کیونکہ 2 ماہ کے بعد اس نے یہ مکان لینا ہے اور کنٹریکٹ سائن ہو چکا ہے, اب مسٹر رام اس پراپرٹی کا مالک ہے اور مسٹر صادق وہ مکان کا لیگل مالک تو ہے لیکن در حقیقت وہ اب پیسے کا مالک ہے. اسے کنورشن کہتے ہیں. when purchaser of real property becomes the owner, جب پرچیزر اونر بن جاتا ہے, at the time he signs a contract, جب وہ کنٹریکٹ سائن کرتا ہے, the seller retains legal title of the property, گو کہ سیلر کے پاس لیگل ٹائٹل ہوتا ہے prior to the date of delivery, ڈلیوری دینے سے پہلے, but now he has a right to the payment of the money, لیکن اب صرف اس کا رائٹ ہے پیمنٹ آف منی پر. سیلر کا رائٹ منی پر ہے, گو کہ مکان اسی کے نام ہے لیکن مکان اس کا نہیں. rather than a right to the property, وہی بات ہوگی. the risk of loss is then transferred to the buyer, اور نقصان اگر ہوگا مکان کو سگنیچر ہونے کے بعد تو وہ مکان اب بائر کا ہی ہے. ڈسکریشن فیمس ٹرم ہے. حکم, فیصلہ سنانا. دا پاور آف اے جج کی پاور, یا پبلک آفیشل کی پاور, یا پرائیویٹ پارٹی کی جرگے کی طاقت. انڈر اتھارٹی بائی دا کنٹریکٹ, وہ اتھارٹی اس کے پاس ہے کنٹریکٹ کے ذریعے, ٹرسٹ کے ذریعے یا ول کے ذریعے. ٹرسٹ کا آگے پورا ٹاپک ہے, پڑھیں گے. اور کیا پاور ہوتی ہے؟ ٹو میک ڈیسیژنز آف فائن, کہ وہ ڈیسیژن کرے کس پر کتنا فائن ہوگا. ٹریل, کس کو کون سی ٹریل سے, آزمائش سے, ریمانڈ سے گزارا جائے گا. پارڈن, کس کو معافی ملنی چاہیے. ڈویژن آف ایسٹس, کس کو کتنا پیسہ زمین ملنی چاہیے. امنگ دا بینیفیشریز, ان کے درمیان جن کو بینیفٹ ملنا ہے. ڈسکریشن کا مطلب حکم, اور یہ حکم کی طاقت, آرڈر کی طاقت, ڈیسیژن کی طاقت جج, پرائیویٹ آفیشل یا پبلک آفیشل کے پاس ہوتا ہے.
Now next one topic is marshalling. Marshalling کا مطلب ہے دوسرے کو بھگا دینا. معاملہ مگیج کا ہے. مارشلنگ پروٹیکٹس سبسیکوینٹ موگیجیز، یہ دوسرے موگیجی کو بچاتا ہے. موگیجی کون ہوتا ہے؟ جو اپنے پاس مکان رکھتا ہے اور پیسے دیتا ہے. فرام پریئر موگیجیز، وہ مارشلنگ کا رول یہ دوسرے موگیجی کو بچاتا ہے پہلے موگیجی سے. ون کامن ڈیٹر، ایک ہی ڈیٹر ہے، قرض لینے والا ہے، نام ہے مسٹر صادق. ہو ہیز ٹیکن لون لیتا ہے فرام مور دین ون کریڈیٹرز، دو قرض دینے والوں سے. دو قرض دینے والے ہیں رام اور راول. مسٹر صادق رام سے اور راول سے قرض لیتا ہے. سپوز، مثال کے طور پر، مسٹر صادق بینگ دا اونر آف ٹو پراپرٹیز، مسٹر صادق کے پاس دو پراپرٹیز ہیں. مگیج بوتھ آف ہز پراپرٹیز، دونوں پراپرٹیز وہ مگیج کر دیتا ہے مسٹر رام کو. دو پراپرٹی کون سی؟ ایک ہے اس کے پاس شاپ، دوسری ہے فیکٹری. مسٹر صادق نے مسٹر رام کے پاس شاپ اور فیکٹری رکھوائی سیکیورٹی کے طور پر اور اس سے قرض لے لیا. بعد میں مسٹر صادق کو مزید پیسوں کی ضرورت پڑی. مسٹر صادق پھر ایک اور شخص کے پاس جاتا ہے جس کا نام ہے راول، اور راول سے پیسے لیتے ہوئے وہ اپنی فیکٹری، صرف فیکٹری، سیکنڈ پراپرٹی، وہ مگیج سیکیور کرا لیتا ہے. اب مسٹر صادق ہو گیا دیوالیہ. اب لوگ پیسے مانگ رہے ہیں، رام بھی راول بھی. رام کے پاس دو پراپرٹیز سیکیور پڑی ہیں، راول کے پاس صرف سیکنڈ پراپرٹی ہے. اب اگر رام پروسیڈز کرتا ہے، کیس کرتا ہے فار ڈیٹ، اپنے پیسے کے لیے، فرام مسٹر صادق سے، فرام سیکنڈ پراپرٹی ایز فیکٹری، جو فیکٹری ہے، راول کین مارشلنگ، راول اس کے اوپر مارشلنگ کر سکتا ہے، بم برسا سکتا ہے، اسے بھگا سکتا ہے. کمپیل رام ٹو پروسیڈ فرسٹ اگینسٹ فرسٹ پراپرٹی، وہ اسے کہے گا جاؤ پہلے اپنی شاپ میں سے پیسے پورے کرنے کی کوشش کرو. اینڈ دین اف دا ڈیٹ از ناٹ سیٹسفائڈ، اگر پھر بھی تمہارا قرض پورا نہ ہوا، ٹو دا سیکنڈ پراپرٹی، پھر تم فیکٹری کی طرف آنا. تو سیکنڈ جو مگیجی تھا اس کے پاس ایک پروٹیکشن موجود ہے کیونکہ اس نے بھی اپنے پیسے لینے ہیں. فور فیچر، جب اسٹیٹ کسی شخص کی پراپرٹی ضبط کر لے، اسے فور فیچر کہتے ہیں. ایسٹ فور فیچر، اسے ایسٹ فور فیچر کہتے ہیں. اور ایسٹ سیزر یا ایسٹ کا سیز ہو جانا، بند ہو جانا، از اے فارم آف کنفسکیشن. یہ کنفسکیشن بھی اسے کہتے ہیں، ضبطگی، ضبط کر لیتی ہے گورنمنٹ آف ایسٹس بائی دا اسٹیٹ کی طرف سے کسی کی پراپرٹی ضبط ہو جاتی ہے. اٹ ٹپیکلی اپلائز ٹو دا ان پروون پروسیڈس، خاص کر جب آپ کیس کرتے ہیں، پروسیڈ کرتے ہیں اور آپ کچے ہو جاتے ہیں، بے ایمان نکلتے ہیں، تو گورنمنٹ ایسا کرتی ہے. یا انسٹرومنٹس آف کرائم کے ڈاکومنٹ آپ نے غلط بنائے ہوئے ہیں تو گورنمنٹ آپ کو فائن کے طور پر آپ کی اسٹیٹ، آپ کی جائیداد ساری ضبط کر لیتی ہے. دس اپلائز بٹ از ناٹ لمیٹیڈ، یہ لمیٹڈ نہیں ہے. ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں یہ کوئی شخص ٹیررسٹ کا دوست نکلا ہے، ٹیررسٹ نکلا ہے، اس کی جائیداد ضبط ہو سکتی ہے. ڈرگ بیچتا ہے، ہیروئن، چرس بیچتا ہے، کرائم کرتا ہے تو اس کی جائیداد ضبط ہو سکتی ہے. اور بھی کرمنل اوفینسز میں، سول اوفینسز میں کورٹ کہتا ہے کہ اس کے ایسٹ فور فیچر کر لیے جائیں. ڈاکٹرائن آف پرائورٹی کا مطلب کہ کس کو ترجیح ملنی ہے. when there are two or more competing equitable interests، جب دو برابری پر ٹھہرنے والے پارٹیز ہوتی ہیں، دونوں کے برابر رائٹ ڈٹرمائن ہوتے ہیں اور ایکول، تو پھر میکسم چلتی ہے. کون سی قول چلتا ہے؟ he who is earlier in time is stronger in law،
وہ جو قانون کے پاس پہلے آیا ہے وہ زیادہ مضبوط ہے. آج بھی کہتے ہیں جس نے پہلے FIR کٹوائی ہوتی ہے وہ پہلے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اپلائز اپلیکیشن مگیج کے معاملات میں دیکھا جاتا ہے. یہ انہیریٹنس کے معاملات میں، سیل آف پراپرٹی میں کہتے ہیں ہمسائے کا پہلے حق ہے، اس کی پراپرٹی ہے. ایکول ہوں گے تو دو، ایک ادھر ہمسایہ بیٹھا ہے ایک ادھر ہمسایہ بیٹھا ہے، شمال کی طرف دوسرا جنوب کی طرف، تو دونوں میں سے جو پہلے آئے گا کورٹ کے پاس اسی کو کہیں گے آپ پرچیز کر لیں جی، پیسے لے آئیں گھر سے. اچھا نیکسٹ ہے ڈاکٹرائن آف نوٹس. نوٹس کا کیا معاملہ ہے؟ نوٹس ڈاکٹرائن از اے پرنسپل آف ایکویٹی. ایکویٹی کا ایک قانون ہے which says that when a person takes an estate، جب کوئی شخص کوئی بھی جائیداد خریدے with notice that someone else had a claim، تو وہ نوٹس دیتا ہے اگر اس پراپرٹی پر ٹرانسفر کے وقت کسی کا کلیم ہے تو کلیم برقرار رہے گا، اس کو میں فیس کروں گا. ایک شخص جائیداد خرید رہا ہے اور ایک ساتھ والے ہمسائے نے اس پر کیس کر رکھا ہے کہ جناب اس کی جو پانی کی پائپ لائن ہے وہ میرے گھر کے آگے سے گزرتی ہے، مجھے بڑی تکلیف ہے. تو وہ نوٹس دیتا ہے اگر کوئی اور جائیداد خرید رہا ہے کہ جناب یہ جو کیس چل رہا ہے اب اس کو میں فیس کروں گا. دیٹ کلیم may still be affirmed، یہ کلیم افرمڈ مانا جائے گا اگینسٹ دا نیو اونر، نیو اونر کے خلاف، ایون if it might have been disregarded at law، گو کہ قانون اس کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو. ڈاکٹرائن آف نوٹس یہ ہے کہ آپ چیز پرچیز کرتے وقت نوٹس دیتے ہیں کہ آج کے بعد اس پراپرٹی پر جو بھی کلیم ہوگا اس کو میں فیس کروں گا. سیٹ آف، سیٹ آف کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف کر دینا. رائٹ آف اے ڈیٹر، سیٹ آف ڈیٹر کا رائٹ ہے. این ایکویٹیبل ڈیفینس ٹو دا ہول یا پورشن آف اے پلینٹف کلیم، یہ ایک ڈیفینس ہے مکمل کلیم پر یا پلینٹف کے کسی کلیم کے کوئی ایک حصے پر. A set off is also known as reconciliations، اس کا مطلب صلح بھی ہوتا ہے. To determine a set off simply subtract the smaller debt from the larger. بس سیٹ آف کرنے کا، ڈٹرمائن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پورے کلیم کا جو حصہ آپ پے کر چکے ہیں وہ مینیج کر دیا جائے. ایک شخص نے آپ کے اوپر کلیم کیا ہے، سوٹ فائل کیا کہ آپ نے 10 لاکھ روپے دینے ہیں، تو آپ عدالت میں جا کر کہتے ہیں کہ جناب سیٹ آف کریں، میں نے 2 لاکھ کی 2 انسٹالمنٹس اس کو دی ہوئی ہیں، تو کیس 10 لاکھ کا نہ بنائے، کیس 6 لاکھ کا بنائے مجھ پر. تو سیٹ آف از دا رائٹ آف ڈیٹر، یہ جس نے قرض دینا ہوتا ہے اس کا رائٹ ہے، بارور کا. نیکسٹ ٹاپک بیسک روٹس آف ایکویٹی اور گروتھ آف ایکویٹی. ایکویٹی کی گروتھ کیسے ہوئی یا ایکویٹی کہاں سے شروع ہوئی، اس کے بیسک روٹس کیا ہیں. ہسٹوریکلی دا ہائی کورٹ آف چانسری، چانسری کا مطلب ہے بزنس. ہائی کورٹ آف چانسری بزنس کے معاملات کو ڈیل کرنے والی جو ہائی کورٹ تھی انگلینڈ میں، ایڈمنسٹرڈ دا ایکویٹی سسٹم آف جسٹس، اس نے اپنے پاس ایک ایکویٹی کا سسٹم بھی رکھا ہوا تھا. شروع میں انگلینڈ میں ہائی کورٹ آف چانسری کے پاس ایکویٹی کا ایک سسٹم تھا، یعنی کہ جب کسی کو قانونی طور پر ریلیف نہیں ملتا تو وہ ایکویٹی سے کلیم کرتا ہے. ایکویٹی واز سپلیمنٹ ٹو اولڈ لا، ایکویٹی در حقیقت کامن لا کو ہی سپورٹ کرتی تھی، اسی کا سپلیمنٹ تھی اولڈ لا کا. پھر کیا ہوا، کریشن آف ایکویٹی سروس ٹو بیلنس بٹوین دا رول میکنگ. پھر ایکویٹی کا الگ سے سیٹ اپ بنایا گیا، سسٹم بنایا گیا، کورٹس بنائی گئیں
اور پھر کریشن آف ایکویٹی، یہ اس نے ہیلپ کیا کس میں؟ بیلنس کرنے میں. کس کو؟ رول میکنگ پروسیس اینڈ فیئر ریزلٹس. کہ رول جو بنائے جا رہے ہیں کیا اس کے ریزلٹس بھی فیئر آتے ہیں؟ اگر فیئر ریزلٹس نہیں آ رہے تو ایکویٹی جا کر ادھر سے اس شخص کو ریلیف دیتی ہے جو قانون کی زد میں آ جاتا ہے. چیک دیا تھا 2 لاکھ کا، دوست تھا 1 لاکھ روپیہ واپس کر دیا، پھر کہا کل چیک بھی لے آنا گھر سے اور پھر اپنا 1 لاکھ باقی لے جانا. اگلے دن وہ آیا ہی نہیں اور جا کر اس نے کیس کر دیا آپ پر کہ جی میرا تو ہے ہی 2 لاکھ کا چیک، مجھے یہ چاہیے. تو ڈاکومنٹیشن کہہ رہی ہے کہ وہ شخص ٹھیک ہے جس کے پاس چیک ہے، لیکن آپ پھر اس کو 2 لاکھ دے دیں گے اور پھر ایکویٹی کی طرف آئیں گے، جناب مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، یہ پیسے میں ایکسٹرا دے چکا ہوں، اس سے پیسے واپس دلوائے جائیں، یہ میرا حساب کتاب اور سگنیچر اس کے. سو فیئر ریزلٹس اور رول میکنگ کے درمیان بیلنس کرتی ہے. ان انڈیویجول اینڈ سیپریٹ سرکمسٹینسز، انڈیویجولس کے درمیان میں یہ بیلنس کرتی ہے. اور سیپریٹ سرکمسٹینسز بھی تو کبھی ہوتے ہیں، کبھی چیزیں کچھ ہٹ کر ہوتی ہیں. قانون آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص گلٹی ہے، لیکن سیپریٹ سرکمسٹینسز میں آپ گلٹی نہیں ہوتے. It came to meet new rights of partnerships. اور پھر کیا ہوا؟ یہ ایکویٹی کا عمل اس نے آ کر میٹ کیا نئے معاملات کو. نیو معاملات کیا آئے؟ پارٹنرشپ کا معاملہ آیا، موگیج کے کیسز سامنے آئے، بینکرپسی جب سامنے آئی، کمپنی لا، ٹرسٹس، ایڈمنسٹریشن آف اسٹیٹس، یہ ساری نئی چیزیں تھیں. اور ان نئی چیزوں کو کس نے آ کے میٹ کیا؟ ایکویٹی کی لا نے میٹ کیا، کوڈ آف ایکویٹی نے میٹ کیا اس کو. تو ایکویٹی کی یہ روٹس ہیں، بتدریج کس طرح آگے بڑھی ہے. سنائی صفحہ. آپ نے ان چیزوں کی ڈیفینیشنز یہ تھیمیٹیکلی کنسیپچول کلیئر کرنی ہے، اور وہاں پر بریو انداز سے آپ نے اس کی ہیڈنگ بنانی ہے، خود سے ایگزامپلز دینی ہیں، اور آپ نے 2 پیج 3 پیج 2 ہیڈنگز 4 ہیڈنگز 6 ہیڈنگ کے ساتھ اس ٹاپک کو کور کرنا ہے 2 پیجز پر. دس از یور ٹاسک.